اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورت نمبر 3 اور آیت نمبر کل ہم نے پڑھی 80۔ اس میں دیکھیں جو بات آئی کہ آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 78 79 اور 80 کے اندر بہت امپورٹنٹ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشر کو یہ چیز زیب نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو اہل کتاب والے ہو، قرآن توریت انجیل والے، تم کیوں حق اور سچ کو مکس کرتے ہو؟ تم کیوں حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو؟ یہ باتیں چل رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان لبشر، بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے، احکامات دے اور نبوت دے۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے، جب اللہ نے اس کو یہ چیز دے دی ہے، اللہ کی طرف سے جو کائنات کا خالق ہے اس کی طرف سے انفارمیشن آ رہی ہے کہ اس نے آگے اللہ تعالیٰ کے کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ بولے کہ اللہ کو چھوڑ دو اور میری بات مان لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کونو عباد اللہ، نہیں کہے گا، وہ کہے گا ربانی بن جاؤ بما کنتم۔ ربانی کیسے بنو گے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، جو کتاب سے سیکھتے ہو اور جو کتاب سے درس دیتے ہو۔ وہ کتاب سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اللہ نے اس کو کتاب دے دی، وہ کتاب سے باہر کیوں جائے گا؟ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو جو قرآن پاک دی ہے، جو باقی جو کتابیں ہیں وہ لوگوں کی لکھی ہوئی۔ تعالیٰ نے کہا کیا وہ تمہیں کافر بنائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 81۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں کا میثاق، جب اللہ نے میثاق لیا نبیوں کا میثاق، کیا میثاق ہے؟ لما آتیتکم من کتاب، جو میں تم کو دوں کتاب، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کتاب دوں، احکامات دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے رسول۔ اچھا لوگ یہاں پر نا بڑے عجیب عجیب ترجمے کرتے ہیں کہ ایک نبی ہے تو جی دوسرا نبی آ گیا، نبی کی بات ہی نہیں ہو رہی، حالانکہ بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نبیوں سے میثاق لے رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ نبی اور رسول دو الگ ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے، تصدیق کرے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ لتؤمنن بہ، تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ، ولتنصرنہ، اور تم اس کی مدد کرو، ہیلپ کرو۔ قالا، کہا اللہ نے اقرار لیتے وقت کہا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہ سارے نبیوں سے میثاق لیا ہے، اس سارے نبیوں سے میثاق لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جو میں تم کو دوں، لما آتیتکم، جو میں تم کو دوں، من کتاب و حکمہ، تصدیق کرے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کیا؟ جو میں نے تمہیں کتاب دی اور احکامات دیے، اس کی تصدیق کرے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ تمہارے پاس کتاب ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آ گیا، وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اس کے ساتھ ایمان لے کر آنا، وہ جو بات تھی اس کے ساتھ ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس کی ہیلپ کرنا۔ قال، کہا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور پکڑتے ہو، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اوپر اس کے، اسری، میرا عہد،
قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ہاں ہم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آئے گا تصدیق کرے گا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہوگی، تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ میثاق اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا ہے، تصدیق کرنے والا کون ہے؟ رسول۔ وہ رسول جو آ رہا ہے، جو نبی کے پاس ہے، وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس نبی نے اب اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، رسول کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عہد لیتے ہو اور اس کو میرا مضبوط عہد پکڑتے ہو؟ یہ سورہ نساء میں بھی آئے گا، سورہ نساء یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحیح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالکل بھی یاد نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی سورت نمبر 33، اس کی آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، ومن کا، اور تجھ سے، اور تجھ سے، ومن نوح، اور نوح سے، تیرے سے لیا، اور نوح سے لیا، محمد سے لیا، اور نوح سے لیا، و ابراہیم، اور ابراہیم سے لیا، و موسیٰ، اور موسیٰ سے لیا، و عیسیٰ ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 5 کے نام لیے ہیں، ان 5 کے نام لیے ہیں، کلیئر کر کے نام لیے ہیں، سیم۔ اور وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے لیا میثاقاً غلیظا، گہرا گاڑا عہد، بہت پکا وعدہ۔ وہی لفظ جو پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھ رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور لیتے ہو اوپر ذالکم اس کو، اسری
میرا عہد پکڑتے ہو اس کو، مضبوط پکڑتے ہو اس کو. الا ذالکم مصری، میثاقا غلیظا کا یہ مطلب ہے. اور لیا کن سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے نبیوں سے لیا، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا تجھ سے، ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سورہ شورا قرآن مجید کی سورت نمبر 42، سورت نمبر 42 اس کی آیت نمبر 13، اس کی آیت نمبر 13. شرع لکم من الدین، اس نے دین میں تمہارے لیے شرع کی، جو دین میں اس نے تمہارے لیے قانون بنایا نا، کیونکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے جو اس نے دین بنائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شرع لکم من الدین، جو اس نے شریعت کی ہے دین میں سے، وہ کون سی ہے؟ ما وصا بہ نوحا، وہ چیز جو وصا حکم دیا گیا بہ ساتھ اس کے نوح. وہ کیا چیز ہے؟ والذی اوحینا الیک، وہ جو وحی کیا ہم نے الیک تیری طرف. والذی اوحینا الیک وہی بات ہے. ومن نوح، یہاں سٹارٹ ہوگا ومن کا، ومن نوح تجھ سے اور نوح سے، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، وہ جو حکم دیا گیا اس کے ساتھ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. ان اقیموا الدین، کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس نے پھوٹ مت ڈالو، کبر علی المشرکین، بیچ میں مکس اپ کرنے والوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے. کبر علی المشرکین، بیچ میں مکس اپ کرنے والوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے. ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے خود کی طرف، اور جس کو چاہتا ہے طرف اپنی اس کو رجوع کرتا ہے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اب اس میں جو لوگ گھومتے پھرتے اور آگے پیچھے ساری باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کہ وہ مہر تھی، کون سی مہر تھی، وہ سیل تھی ان کے پاس ہوتی تھی، وہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی مہر. ان میں عقل نہیں ہے. جو بات آ رہی ہے تمہارے کو سارے نبیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ بات ختم ہوگا. تصدیق کی ہے تمہیں اللہ کے رسول نے، محمد ہی تصدیق کرتا ہے اس قرآن کی، سب اسی کی تصدیق محمد نے کی ہے. نوح کے بارے میں اس نے بتایا، عیسیٰ کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں، تمام نبیوں کے بارے میں تم کو محمد ہی بتاتا ہے. ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ، ولتنصرنہ، اس کی مدد کرو. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم، اور لیا تم نے، قبول کیا، علی اوپر، ذالکم اسری، میرے اوپر اس کو لیا تم نے، اس عہد کو، یہ سمجھا کہ یہ میری طرف سے عہد ہے، سمجھا کہ ہم اللہ سے عہد لے رہے ہیں. یہ چیز سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ نے نبی بنایا اور ہم اللہ سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ جب تیرا رسول آئے گا تو میں تصدیق کرے گا اس کی جو میرے پاس ہے، میں اس پر ایمان لے کر آؤں گا، کیونکہ کتاب اللہ نے دی ہے، اللہ نے رسول بھیجا. نبیوں سے اقرار، نبیوں کے پاس کون آتا ہے؟ رسول آتا ہے. قال، کہا اللہ نے، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین میں سے ہوں، گواہوں میں سے ہوں.
یہ تمہیں کس نے یہ بات بتائی؟ اللہ کے رسول نے بتائی. فمن تولا بعد ذلک، جو کوئی پھر گیا اس کے بعد. کون؟ میثاق کن سے لیا ہے؟ نبیوں سے. فمن تولا بعد ذلک، جو کوئی اس کے بعد پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے قانون کے علاوہ ڈھونڈتے ہو؟ وَلَهُ، اور اس کے لیے اسلمہ جھکے ہوئے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. طوعا وکرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، اسی کے آگے سرنڈر کیے ہوئے، جھکے ہوئے ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹ جانے والے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ کہنے والے بنو، آمنا باللہ، کہ ہم مانتے ہیں ساتھ اللہ کو، وما انزل علینا، اور ساتھ اس چیز کو جو نازل ہوئی اوپر ہمارے، وما انزل علی ابراہیم، اور اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو نازل ہوئی اوپر ابراہیم کے، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، جو نبی ہیں ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے اندر بھی تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان. آگے کہا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی ڈھونڈے گا اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ابراہیم کا دین کیا تھا؟ اسلام. اسماعیل کا دین اسلام، اسحاق کا دین اسلام، یعقوب اسلام، اس کی اولاد والاسباط اسلام، اور موسیٰ اور عیسیٰ اسلام. کہ تعالیٰ نے ان کے نام لینے کے بعد کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے نقصان اٹھانے والا ہوگا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یہ کیا الٹی سیدھی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام واز مسلم، وہ مسلمان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کے کہا کہ جو اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈے گا، کہا کہ ہم ان میں کسی نبیوں میں فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے ماننے والے ہیں. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، تو کیا ان میں سے کسی نے اسلام کے علاوہ ان میں سے کسی کا دین تھا؟ جب ان میں سے کسی کا اسلام کے علاوہ دین نہیں تھا، کیونکہ لکھا ہوا من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ سارے مسلمان تھے. وہ کوئی کرسچن سننے والا بولے گا کہ آپ مسلم ہونا، آپ اس لیے بات کر رہے ہو. تو ہم تو ان مسلمز کی بھی بات نہیں کر رہے. وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو ٹریڈیشنز کے اوپر ان کا بلیو ہے، روایات کے اوپر ان کا بلیو ہے. وہ تو اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ جی وہ تو ساری باتیں وہی مانتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے لکھی ان کی کتابوں میں. کیف یہد اللہ، کیسے اللہ ہدایت کرے قومن کفروا، کافر لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے؟ کیوں ہدایت دے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت دے؟ کیوں؟ بعد ایمانہم، ان کو ایک دفعہ ماننے کے بعد کہ انہوں نے مانا پھر انہوں نے عمل نہیں کیا، انکار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو رستہ کیوں دکھائے؟ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اور اتنا نہیں وشاہدوا، انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی ان رسول حق، کے رسول سچا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ جو بھیجا ہوا ہے وہ سچ ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ سچ ہے. اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا، بندہ بولے کہ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا حق ہے؟ محمد اور رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، ان کو لوگ ان کے گھر میں آگے کھانا کھانے کے لیے، تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یا نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. یہ تمہارا نبی امیر ہے، اس کا ایک گھر نہیں بہت سے گھر ہیں. وہ لوگوں نے تمہیں اس کا چہرہ امیر نہیں دکھایا. وہ امیر ہے، اس کا ایک گھر نہیں بہت سے گھر ہیں، وہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلاتا ہے اپنے گھر میں. وہ لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے اتنے دن بھوکا رہتے تھے.
وہ امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر کیا ہے، ان کے گھر ہیں بہت زیادہ، لوگ ان کے گھر میں کھانا کھانے آ رہے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے ایسے نہ آؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو، اور نہ یہ کہ کھانا کھا چکنے کے بعد بیٹھے رہو، کہ وہ جو نبی ہے وہ تمہارے سے یہ بات کرنے میں آر رکھتا ہے، شرماتا ہے۔ انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں کی جو میں بھی بول رہا ہوں، انہوں نے اس وقت انہیں نہیں کہی کہ میرے کو شرم آ رہی ہے چلے جاؤ، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ میرے کو شرم آ رہی ہے آپ لوگ خود ہی چلے جاؤ، انہوں نے یوں نہیں کہا۔ جب اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، جب اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، اللہ کی طرف سے احکامات بھیج دیے گئے ان کی زبان سے نکل گئے، کہ لوگوں نے کسی تھرڈ پرسن کی آواز نہیں سنی، کوئی تھرڈ پرسن آیا ہو کہ یہ تو شرما رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام شرما رہے ہیں آپ سے بات کرتے وقت، آپ ان کے گھر میں سے اٹھ جائیں۔ لوگوں نے جبریل کی آواز نہیں سنی، یا لوگوں نے اللہ کی آواز نہیں سنی، انہی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ان کے ہونٹوں سے، ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بیان ہوئے کہ تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی ہے، یؤذن نبی، نبی کو تکلیف دیتی ہے، وہ خود کی ذات میں نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، تعالیٰ کہتے تیرے سے بھی میں نے عہد لیا ہے، تیرے سے جب عہد لیا ہے۔ اب وہ خود کی ذات میں یہ کہتے وقت شرم آ رہے تھے، نہیں بیان کر رہے تھے، نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ وہ خود کی ذات تک تھا، خود کی ذات تک تھا۔ جب رسول آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، انہوں نے بیان کر دیا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ مَا عَلَى الرَّسُولِ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا رسول پر اس کے علاوہ ہے کہ پہنچا دے؟ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول پر اس کے سوا نہیں ہے کہ صرف پہنچا دینا۔ تو پہنچا دینے والی کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ اس کو کنوے کر دے گا آگے۔ اگر تم ٹینکی بلڈ کر رہے ہو تو تمہاری میں مدد کیسے کروں گا؟ ٹینکی توڑوں گا تو نہیں، بناؤں گا نا۔ رسول کا کام ہے پہنچانا، نبی اس کی مدد کیسے کرے گا؟ کہ اس پیغام کو آگے کنوے کر دے گا، اس پر ایمان لے کر آئے گا کہ جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، اور ایسی حالت میں آ کے نہیں بیٹھو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرتے ہو۔ پھر سورۃ تحریم پڑھیں کہ اے نبی تو کیوں وہ حرام کرے اپنے اوپر چیز ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی۔ اور جب نبی نے اس کو بات کو چھپایا، اذ اسر نبی، اس بات کو چھپایا بعض ازواج سے اور بعض کے اوپر ظاہر کیا، تو وہ جو بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا۔ جب رسول آ گیا، جب اللہ کی تنزیل ہو گئی تو انہوں نے اب اس بات کو روکا نہیں۔ کوئی الگ سے بندہ نہیں ہے جو لوگوں نے اس کی بات سنی ہو، انہی کی زبان مبارک سے بیان ہوا ہے، رسول آ گیا۔ تو نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اس چیز کا، اور وہ جو رسول ہے وہ ہے محمد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا رجال، وہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ جن میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مدد لیتے، رجال من الجن، تو تعالیٰ نے کہا کہ محمد تم مرد لوگوں میں سے کسی کے ابا نہیں ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے ابا ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ خاتم النبیین، تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، مہر لگانے والا ہے، ویریفیکیشن کرنے والا ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیوں کر کے ہدایت دے کافر لوگوں کو بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، ان رسول حق، کہ رسول سچا ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بیانات آگے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ظالم لوگوں کو اللہ رستہ نہیں دکھاتا، ظالم لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا۔ اولئک، یہ ظالم لوگ قوم ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے، ان کا جزا یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی، تمام ناس کی ان کے اوپر
لعنت ہے، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے، لا یخفف عنہم العذاب، وہ لعنت، وہ عذاب ان سے کم نہیں ہونے والا، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت، نہ ڈھیل دی جائے گی، الا الذین تابوا، صرف وہ لوگ جنہوں نے پھر آئے، جنہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لیے، من بعد ذالک، اس کے بعد، مطلب کیسے پھر آئے، وَأَصْلَحُوا، خود کی اصلاح کی، الا الذین تابوا من بعد ذالک، جو پھر آئے، مطلب وَأَصْلَحُوا، اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ماننے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھاتے رہے خود کا کفر، ان الذین کفروا، بے شک ان الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم، ماننے کے بعد، ایکسیپٹ کرنے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھاتے رہے کفر کو، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک ہم الضالون، اور وہ وہی لوگ ہیں جو رستے سے بھٹکے ہیں، گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ کیسے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وماتوا وہم کفار، مر گئے اور وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو قبول نہیں ہوگا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا، کہ اگر وہ زمین بھرا سونا دے، زمین بھر کے سونا دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کہ زمین بھرا سونے کا بھی فدیہ دے اس کے ساتھ، تو وہ قبول نہیں ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، جو اللہ کو رب ماننے کے بعد عملاً اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ یہی حرکتیں کرتے رہیں گے اور مر گئے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سونا بھری زمین بھی دیں تو ایک تو قبول نہیں ہوگا، اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کا یہ عذاب علیم ہے، اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ ساری بات خرچ کرنے کی آ رہی ہے، لن تنالوا البر، کہ انکار وہی کرتا ہے جو اللہ کو ایک دفعہ رب مانا کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، جب عملاً بات آئی تو اس نے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لن تنالوا البر، تم بر کو، تم نیکی کو پہنچنے والے نہیں، بر اور شر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ابرار نیکی والے، بر والے، اشرار شر والے، شر ومن شر غاسق اذا وقب، شر انگیزی، اور بر اچھائی۔ لن تنالوا البر، تم اچھائی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز میں سے جو تم چاہتے ہو، جس کی تمہیں چاہت ہے، جس کی تم لگن رکھتے ہو، جب تک تم وہ نہیں کرو گے تو تم بر نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی وہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے فیملیز پر اور اس کے بچوں پر یہ مشکل اور یہ تنگیاں ہوں، مگر اس نے معاشرے میں ایسا نظام قائم کیا ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ خرچ کرنا، یوٹیلائزیشن، سروسز، یہ تھوڑا کہ خود کے بچے کو گھر میں بیٹھے لائسنس مل رہا ہے، خود کے بچے کو گھر میں بیٹھے لائسنس مل رہا ہے اور لوگوں کو بس وہ شام کا کھانا کھلا دو، تھوڑے سے چاول اور اوپر دال ڈال کے کھلا دو، جی ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ خود کے بچے کو جانا بھی نہیں پڑ رہا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس گھر میں آ رہا ہے۔ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہارا بیٹا بھی جا کے لین میں کھڑا ہو، امتحان دے اور سارا کچھ کرے؟ وہی کرو نا جو دوسروں کے لیے کرو۔ تم نے کوئی اچھائی نہیں کی، قانون بھی توڑا ہے تم نے۔ لن تنالوا البر، تم اس وقت تک بر کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ کرو مما تحبون، جو تم خود جس کو چاہت رکھتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم چیز خرچ کرو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کہ خود کے لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بلینزا کا سوٹ پہن لوں، اب خرچ کرنے کی باری ہے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، میں نے اپنے لیے بلینزا کا سوٹ منگوایا ہے، اور گھر میں جو کام والی ہے یا کام والا ہے اس کو اپنا پچھلی عید کا پھٹا ہوا سوٹ دے دیا، پھٹا ہوا چلو نہیں بھی ہے، میں نے کہا میں نے 3 دفعہ پہنا، یا پہن لو۔ آپ خود پسند کرنا تھا، اپنے بیٹے کو وہ دے سکتے تھے کہ بیٹا یہ تو پہن لے میرا عید کا سوٹ، پچھلی عید کا۔
آپ نے اس کے اوپر احسان تو کیا ہوگا، اس کو احسان سمجھ لو، آپ نے بر پہ نہیں پہنچے، نیکی میں ابرار نہیں ہوئے ہو۔ ان الابرار لفی، ان الابرار، جو ابرار ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ وہ نعیم میں ہوں گے، ان الابرار لفی نعیم۔ وہ ابرار جو ہیں نا بر والے، وہ نعیم میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، فی جنات و عیون میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ جو اللہ ان کو دے رہا ہوگا وہ اللہ سے لے رہے ہوں گے۔ تمہارا بر میں ابرار میں شامل نہیں ہو، ابرار میں تب ہوگا جب تم وہ چیز خرچ کرو گے جو خود کے لیے لائق کرتے ہو، جو خود اپنے بندوں کے لیے لائق کرتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل الطعام، جتنے بھی کھانے ہیں، کانا، جتنے بھی کھانے ہیں، حلل لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہیں، الا سوائے ما حرما، جو حرام کرے اسرائیل علی نفسہ، خود کی جان کے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ اتاری جائے حکم، اتارا جائے توریت۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوہا ان کنتم صادقین، ان کو کہو لے آؤ توریت، پھر اس کو پڑھو، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا۔ لوگ یہاں سے اسرائیل کہہ دیتے ہیں کہ جی اسرائیل جو تھا وہ یعقوب تھا۔ اول تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو اس چیز سے لینا دینا کیا ہے کہ اسرائیل کون تھا۔ تو بنی اسرائیل کیا وہ تھی جو صرف اسرائیل علیہ السلام کے جو بچے تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے وہ بنی اسرائیل تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے۔ جو ہم پیچھے ہم سورت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں نام اسرائیل کا الگ لیا اور آل عمران کا الگ لیا نا۔ آل عمران کا الگ، عمران کی بیٹی کا بیٹا عیسیٰ ہے، عمران کی بیٹی کا بیٹا عیسیٰ ہے اللہ۔ اور وہاں پہ سورہ مریم میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابراہیم، نوح اور ابراہیم کی اولاد اور ذریت اسرائیل جو آ رہا ہے۔ اب جب آپ اس کو پڑھتے ہو کہ وہ ہمارا بندہ ہے جس کے اوپر ہم نے احسان کیا بنی اسرائیل میں سے، ہم نے اس کے اوپر احسان کیا بنی اسرائیل میں سے، اور اس کو نشانی بنائی، ورسولا الی بنی اسرائیل۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، حکم اترنے سے پہلے جو اس نے حرام کر دیا، علی نفسی، خود کے نفس پہ۔ توریت اللہ کی کتاب ہے، توریت کے آنے سے پہلے اللہ کے بندے نے جو اپنے اوپر حرام کیا سو کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل کے اوپر حلال ہیں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ نام کس کا آ گیا؟ اسرائیل۔ بنی اسرائیل کوئی 11-12 بندوں کے نام نہیں ہیں کہ وہ 12 بندوں کے یعقوب کے جو بیٹے تھے اس پہ ہم نے وہ کھانے حلال تھے سارے کے سارے، سوائے یہ کہ یعقوب نے جو اپنے پر حرام کر دیے۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین۔ اب اسرائیل کا مطلب ہی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل اس کو ماننے والے، اس کے فالوورز، اس کے یہ جو جتنی جب بات آتی ہے کہ توریت کی، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو کتاب والے ہو، تم کیوں جھگڑ رہے ہو ابراہیم کے معاملے میں، تحاجون فی ابراہیم، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ توریت اور انجیل ہم نے اس کے بعد نازل کی، تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے بعد نازل کی۔ اب جب یہاں بات آ رہی ہے تو یہاں بھی ہی بات آ رہی ہے قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، کہ توریت لے آؤ اس کو پڑھ لو، کہ یعنی اس میں کوئی کھانا تمہیں حرام نظر نہیں آئے گا، کوئی کھانا تمہیں اس پہ حرام نظر نہیں آئے گا۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین۔
لے آؤ توریت، اس کو پڑھ لو، اس میں تمہیں کوئی کھانا حرام نظر نہیں آئے گا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، جو باندھ لے اللہ پہ جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی، وما کان من المشرکین، جو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں، وہ سب کے سب بنی اسرائیل ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے کہ ساری انسانیت بنی اسرائیل ہے، جو اللہ کے بندے کو فالو ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے ہوگا بنی اسرائیل۔ ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، ایسا پہلا گھر تو بہت ہوں گے، ایسا پہلا گھر، وضع للناس، جو رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے، وضع رکھا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی، وہ ہے، بے بکہ، جو ساتھ بکہ کے ہے، مبارکہ، برکت والا، گلوریس، و ہدا، اور رہنمائی کرنے والا، للعالمین، جہان والوں کی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نالج ہے، فیہ آیات بینات، بیانات ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کے مقام کی۔ ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں تھا، وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہمیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک مت کریو۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ وہ بات کہہ رہا ہے فتبع، قل صدق اللہ، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ وہ کیسی جگہ پہ کھڑا تھا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ ومن دخلہ، جو کوئی اس میں داخل ہوا، کان آمنا، اس نے پیس پایا۔ ومن دخلہ، جو کوئی اس میں داخل ہوا، کان آمنا، وہ امن والا ہوا۔ جو کوئی اس میں داخل ہوا، ومن دخلہ، جو کوئی اس میں داخل ہوا، کان آمنا، وہ امن والا ہے، ہو گیا وہ امن والا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے اوپر انسانوں کے، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، فار اللہ، آن پیپلس، لوگوں کے اوپر ہے، اللہ کے لیے، حج البیت، اس گھر کی حجت، اس گھر کی آرگومنٹس اللہ کے لیے ہے، اس گھر کا فیصلہ لوگوں کو ماننا، تسلیم ہے، فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو طاقت رکھتا ہے اس کے رستے کی۔ ومن کفر، جو کوئی انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب والے ہو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی تعلیمات سے، وہ تعلیمات کہاں ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے وضع کی ہیں، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ اس چیز کے اوپر گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگو جو کتاب والے ہو، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے رستے سے روکتے ہو؟ جب یہ بات آئی کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے رستے سے، تو ہم سورہ حج کی آیت پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک سورہ حج کی آیت نمبر ہے
سورہ حج کی آیت نمبر ہے 25. سورہ حج قرآن مجید کی صورت نمبر 22، اس کی آیت نمبر 25. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، وَيَصُدُّونَ عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. اللہ کے رستے سے روکتے ہیں مطلب مسجد حرام سے روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس سوا، جس کو ہم نے ٹھہرایا ہے انسانوں کے لیے سوا برابر. العاکف فیہ، جو اس کے بیچ میں ڈیوٹی دینے والا ہے عاکفین. والباد، اور جو باہر سے آنے والا ہے طائفین، للطائفین والعاکفین. تو یہاں جو بات آئی کہ جو پہلے گھر کی بات آئی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مسجد الحرام کی بات ہو رہی ہے. جو کوئی اس میں داخل ہوا، جس کسی نے جو انٹرنیشنل حج ہے اس کو اٹینڈ کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے امن پایا. اور اللہ کے لیے ہے انسانوں کے اوپر اس گھر کی حجت. جو کس کے لیے؟ جو رستہ پاتا ہے اس کا، اور جو کہ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے. اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب والے ہو، کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا. واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے اوپر گواہ ہے. کل یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب والے ہو، توریت انجیل اور قرآن والے، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہو. کوئی عیسائی آپ کو اللہ کے رستے سے روکتا ہے؟ کوئی یہودی آپ کو اللہ کے رستے سے روکتا ہے؟ لم تصدون عن سبیل اللہ. جو توریت والوں میں روکنے والے توریت سے روکیں گے، انجیل والوں میں سے روکنے والے انجیل سے روکیں گے، دونوں اللہ کے رستے. قرآن والوں میں سے روکنے والے قرآن سے روکیں گے، تینوں اللہ کے رستے. تمہیں قرآن سے کون روکے گا؟ قرآن والے مولوی. توریت سے پڑھنے سے کون روکے گا؟ توریت والے مولوی. انجیل والوں کو اللہ کے رستے سے کون روکے گا؟ انجیل والے مولوی. تمہیں آ کے یہودی کیوں منع کرے گا کہ نہیں پڑھو بھائی، وہ تو تمہیں سمجھتا، وہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا، کہتا بھاڑ میں جا، میرے ایسے لینا دینا کیا. کوئی مسلمان کسی کو یہودی کو منع کرتا ہے کہ یہ کتاب نہیں پڑھو؟ ایکچوئل جو توریت پڑھنے سے ان کو کون روکے گا؟ توریت والے جو لوگ ہیں، جو غلط جنہوں نے دین بنایا، وہ ان کو اصلی توریت سے روکیں گے. اور ان کے علماؤں کی جو لکھی ہوئی ہے، جو راہبوں کی لکھی ہے، وہ بولیں گے یہ ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ابراہیم پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور اسی طریقے سے انجیل والے، اللہ نے قرآن میں لکھا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم اس میں نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. مگر انجیل والے ان کو روکیں گے اس سے. اسی طریقے سے تم قرآن والے ہو، تمہیں یہ قرآن والے لوگ روکیں گے، بولیں گے نہیں یہ کدھر سے آ گیا، وہ تمہیں چینج کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اس کو اللہ کے رستے سے روکتے ہو. کس کو؟ من آمنا، جو ایمان لاتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھ نکالتے ہو. وانتم شہداء، اور توریت والو، انجیل والو، قرآن والو، تم اس بات کے وٹنس ہو، گواہ ہو تم. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ اس چیز کے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. محمد اللہ کا رسول ہے جو تمام انسانوں کے اوپر اللہ کا رسول بنا کے بھیجا ہوا ہے. تم سب سے، تینوں سے بات کرتا ہے، تمام انسانوں سے بات کرتا ہے. یہ جہاں بھی اہل کتاب کا نام آیا، توریت اور انجیل والوں کے متھے لگایا. گئے خط تو کہہ رہے ہیں ہماری تو کتاب ہے.
یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جن کو تورات دی گئی جو اس کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں جن کو انجیل دی گئی جو اس کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں جن کو قرآن دیا گیا جو اس کو مانتے ہو، یا ایھا الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم پیروی کرو گے ان لوگوں کی جو کتاب دیے گئے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو پھیر دیں گے بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو قرآن دیے گئے ہیں، جن لوگوں نے اپنے اوپر لیبل لگا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تمہیں اس دین سے پھیر دیں گے۔ وہ تمہیں بولیں گے آؤ پہلے 6 کلمے پڑھو، آؤ پہلے ایمان مفصل پڑھو، ایمان مجمل پڑھو، عذاب قبر کے سوال یاد کرو۔ وہ تمہیں دین کے 4 احکام بتائیں گے، قرآن وہ پلر بتائیں گے، جی قرآن، حدیث، فقہ، قیاس، 4 اماموں کے بارے میں بتائیں گے، پھر 4 خلیفوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تم بولو گے نہیں میں یہ چیزیں تو نہیں ماننی، تو بولیں گے تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافرین میں سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، تم لوگ کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تورات والو، انجیل والو، قرآن والو، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، تم لوگ کافر ہو کیسے سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ، پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات۔ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور بیچ تمہارے اس کا بھیجا ہوا ہے۔ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ، پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر اس کی آیات۔ کیا تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی؟ تو پھر تو کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ اور تمہارے امنگ بیچ موجود ہے اس کا بھیجا ہوا۔ کیا یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے؟ ہر جگہ رسول کا مطلب دی میسنجر، فزیکلی میسنجر کی بات نہیں ہو رہی، ہیومن کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مرسلات کہا ہے، مرسلین کی وہ فیمیل میں آتی ہیں، بھیجی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ نُوحًا، ہم نے بھیجا اس کی طرف نوح کو۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ الرِّيحَ، ہم نے بھیجا اس کی طرف ہوا کو۔ فَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ، ہم نے ہوا بھیجی۔ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر اس کی آیات۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور بیچ تمہارے موجود ہے اس کا بھیجا ہوا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اس کو، اللہ کی رسی کو جو اللہ نے بھیجا ہوا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ قرآن کی بات آ رہی ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس نے سیدھی رستہ راہ پائی۔ فقط ہدیہ، تحقیق اس نے راہ پائی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی۔ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ، تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے درمیان موجود ہے اس کا بھیجا ہوا۔ تو جو کوئی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی پکڑ لے اس کو مضبوطی سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس نے راہ پائی سیدھے رستے کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو مانتے ہو، اتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو، جھکا دو، حق تقاتہ، جو خود کو سرنڈر کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تو مسلمان مرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو۔ اب لوگ بولیں گے جی اللہ کی رسی کون سی ہے؟ وہ پیچھے بات آ رہی ہے، واعتصموا یہاں آیا، پیچھے لکھا ہوا ہے ومن یعتصم باللہ، جس نے مضبوط پکڑے گا ساتھ اللہ کے، فقط ہدی الی صراط مستقیم، اللہ کے کیسے پکڑے گا؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے پر پڑھی جاتی ہے اللہ کا علم، اس علم کو پکڑ لو۔ وفیکم رسولہ، تمہارے درمیان موجود ہے اس کا بھیجا ہوا۔
جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے صبح شام. تو تعالیٰ کہہ رہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خود کو جھکاؤ اللہ کے آگے. جب وہ تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو. حق کا تقاتی ہی جو اس کے ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ ہے. کیا مطلب کہ مر جانا مگر دین نہ چھوڑنا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اس کی جو کلام ہے, اس کی جو حبل ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. ولا تفرقوا, جدا جدا مت ہو, الگ الگ دین مت بناؤ. ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اس کی نعمتوں کو. اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, اس نے تم کو تمہارے قلوب کو جوڑ دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, کہ اس کی نعمت سے تم سب ہو گئے بھائی بھائی. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار, تم لوگ آگ کے گڑھے پہ تھے. جب تم ہدایت پہ نہیں تھے تم نے جہنم میں, تمہاری جان نکل لی, تم نے جہنم میں جانا تھا. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منھا, اس نے تم کو وہاں سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ, اس طرح وہ اللہ بیان کرتا ہے لکم, تمہارے لیے آیات ہی, اس کا علم. لعلکم تہتدون, تاکہ تم راہ پاؤ, جہنم کے گڑھے میں نہ جاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم لوگ ہو یدعون الی الخیر, بلاتے ہو اچھائی کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اچھے کام کا حکم دیتے ہو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ, اور برے کام سے منع کرتے ہو. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے. وَلْتَكُمْ, اور ہونی چاہیے, مِنْکُمْ, تم میں سے, امہ, لوگ, تمہارے اندر سے ایسے لوگ ہونے چاہیے. یدعون الی الخیر, جو بلاتے ہوں اچھائی کی طرف, مطلب یامرون بالمعروف, اچھے کام کا حکم دیتے ہو. وینہون عن المنکر, یہی صلاۃ ہے, یہی صلاۃ ہے. لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو یہی کہا, صلاۃ قائم کر, وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. سورہ توبہ پڑھو, وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے. وَلَا تَكُونُوا, ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ, کالذین, ان لوگوں میں سے, تفرقوا, جن لوگوں نے تفریق کی. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات, کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے جب بیانات آئے, اسٹیٹمنٹس آئے, اس سے انہوں نے اس میں اختلاف کیا. وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ, اس دن بہت سے جو چہرے ہیں وہ سفید ہیں. وتسود وجوہ, اور بہت سے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ, تو جن کے چہرے سیاہ ہیں, وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد, وجوہ پر بات آئی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, چکھو عذاب جو تم نے کفر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ, اور جن کے چہرے سفید ہیں وہ اللہ کی رحمت میں. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ کالے کرتوتوں کی بات ہے اور اچھے اعمال کی بات ہے. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلو علیک بالحق, جو پڑھی جاتی ہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اللہ ایسا ارادہ نہیں کرتا کہ جہان والوں پر ظلم کرے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے. صدق اللہ العظیم.